دوستو کیا ہوگا اگر ہماری زمین پر بارش ہونا بند ہو جائے؟ عام طور پر آسمان میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پانی کے قطرے ہوتے ہیں اور جب درجہ حرارت فریزنگ پوائنٹ سے نیچے جاتا ہے تو پانی سنو فال اور بارش کی صورت میں زمین پر گرتا ہے۔ لیکن اگر پانی اور سنو فال کو زمین پر آنے سے روک دیا جائے تو کیا ہوگا؟ شاید آپ کو لگے گا کہ اس سے انسانوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ سمندر اور زمین کے نیچے موجود پانی ہمارے زندہ رہنے کے لیے کافی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ بارش کے نہ ہونے سے اس دنیا میں تباہی ہوگی اور واٹر سائیکل سے جڑی ہر چیز پر ایک بہت برا اثر ہوگا۔ جیسے ہر روز زمین کی سطح سے پانی ایواپوریٹ ہو کر بھاپ میں تبدیل ہوتا ہے، بعد میں کنڈنسیشن پروسیس کے ذریعے بادل میں تبدیل ہو کر دوبارہ زمین پر لوٹ آتا ہے اور اسی سائیکل کے ذریعے زمین پر پانی کی مقدار بیلنس رہتی ہے اور یہ سائیکل پروسیس زمین سے نمکین اور پولوشن پانی کو فلٹر کر کے صاف پانی میں تبدیل کرتا ہے۔ اگر ندی اور سمندر سے پانی بھاپ بننے کے بعد زمین پر واپس نہ آئے تو یہ سائیکل پروسیس ٹوٹ جائے گا، جس کے چلتے دنیا کے سارے پیڑ پودے ہم جیسے انسان اور جانوروں کے لیے کھانا پیدا کرتے تھے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگیں گے۔ زیادہ پانی آبزرو کرنے والی گھاس مٹی میں نمی نہ ہونے کے کارن چند ہی دنوں میں گل سڑ جائے گی۔ شاید سوکھے کنڈیشن میں سروائیو کرنے والے یہ پیڑ پودے بچ جائیں گے، لیکن بعد میں یہ گھاس کی طرح اسی حالات سے گزریں گے اور زمین پر پانی نہ ہونے کی وجہ سے سارے پیڑ پودے ختم ہو جائیں گے اور پھر سے ان پیڑ پودوں کا اگنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سبزیوں میں جو نیوٹریشن ہمیں ملتا ہے وہ ہمیں اور کہیں سے نہیں ملے گا، اس سے ہمیں خود ہی سمندر اور ندی کے پانی کو پیوریفائی کر کے واپس لانا پڑے گا، جس سے کہ مٹی کی نمی برقرار رہے اور ساتھ ہی فروٹس اور سبزیاں اگتی رہیں۔ ابھی ماڈرن ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے سمندر کے پانی کو ڈیسٹینیشن پروسیس سے کافی سستے میں پیوریفائی کرنا ممکن ہو چکا ہے، لیکن کبھی سمندر اور ندی کا پانی ختم نہیں ہوگا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہر سال 5,77,060 میٹر کیوب پانی بھاپ میں بدلتا ہے اور اگر ہم پانی استعمال کرنا پوری طرح چھوڑ دیں تو صرف 2500 سال بارش نہ ہونے کے کارن سمندر اور ندی کا پانی پوری طرح سے ختم ہو جائے گا اور اگر ہم نارملی پانی کا استعمال کرتے ہیں تو یہ پانی بہت جلدی ہی ختم ہو جائے گا۔ سمندر میں پانی کی کمی سے وہاں رہنے والے جاندار مر سکتے ہیں۔ دوسری طرف جب سارے پیڑ پودے ختم ہو جائیں گے تو کچھ شاکاہاری جانور زندہ رہ جائیں گے جن کے گوشت پر ہم پوری طرح ڈیپینڈ ہو جائیں گے اور ساری فوڈ چین پوری طرح سے ٹوٹ جائے گی۔ پانی کی کمی کے چلتے بچے ہوئے شاکاہاری جانور بھی زندہ نہیں رہ پائیں گے کیونکہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے شیر، چیتا اور باغ جیسے جانور ان شاکاہاری جانوروں کا نشان مٹا دیں گے اور تب ہم انسانوں کو کھانے کا انتظام کرنا اور بھی مشکل ہو جائے گا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ درختوں سے فوٹوسینتھسس کے دوران آکسیجن ملتی ہے اور جب درخت ہی نہیں ہوں گے تو ہم انوائرنمنٹ میں آکسیجن کی کمی کو محسوس کریں گے۔ فوٹوسینتھسس کے بنا بچا کچا آکسیجن ہم زیادہ سے زیادہ 2000 سال تک استعمال کر سکیں گے۔ درختوں کے ہرے ہرے پتے اور گھاس کے کارن ایٹموسفیئر میں نمی بنی رہتی ہے جو زمین کو سورج کی تیز شعاؤں سے بچائے رکھتی ہے، لیکن جب یہ سارے پروٹیکٹرز نہیں ہوں گے تو زمین کا درجہ حرارت دن بدن بڑھتا جائے گا اور سال میں تقریباً 36 ڈگری تک ٹیمپریچر بڑھتا رہے گا اور اتنی تیزی سے ٹیمپریچر بڑھنے کے کارن ایواپوریشن کافی زیادہ ہو جائے گی اور ہم کئی ساری بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے پانی کی کمی کے کارن۔ لیکن ان بیماریوں سے بچنے کے لیے جن میڈیسن کی ضرورت پڑ سکتی ہے ان میڈیسن کو بھی پانی کی کمی کی وجہ سے بنانے میں کافی دشواری محسوس ہوگی اور دوسری طرف سارے ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹس کی ٹربائنز پوری طرح سے بند ہو جائیں گی اور نیوکلیئر ریئیکٹرز کو ٹھنڈا رکھنا کافی مشکل ہو جائے گا، جس کی وجہ سے ہم بجلی پیدا نہیں کر پائیں گے اور اسی کے ساتھ ساری انڈسٹریز بند ہو جائیں گی۔ سیٹلائٹ کمیونیکیشن کے لیے جو فون استعمال ہوتے ہیں ان کے کنیکشن بھی ختم ہو جائے گا۔ رات کو بنا بجلی کے زمین کیسی دکھے گی یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ذرا سوچ کے دیکھیے، صرف بارش کو دنیا سے ہٹا دینے پر اس دنیا سے جیسے زندگی کا نام و نشان ہی ختم ہو جائے گا۔ اگر زمین پر بارش ہونا سچ میں بند ہو جاتا ہے تو کیا ہمارے پاس زندہ رہنے کے لیے کوئی اور راستہ نہیں بچے گا؟ چلیے پتہ لگاتے ہیں۔ ماڈرن ٹیکنالوجی کی مدد سے کئی سارے کیمیکل ریئیکشن سے پینے کا پانی اور فصل کو اگانا ممکن ہے اور اسی کے ساتھ بجلی پیدا کرنے کے لیے کئی راستے نکل آئیں گے، جیسے کہ ونڈ ٹربائنز کو استعمال کر کے ہم بجلی پیدا کر سکتے ہیں اور نمی کم ہونے کے کارن ونڈ ٹربائنز بھی زیادہ پاورفل ہو جائیں گی کیونکہ ہوا بہت تیز چلے گی، جس سے بجلی پیدا کرنا کافی آسان ہو جائے گا۔ وہیں سورج سے سولر سیل کی مدد سے بھی بجلی پیدا کی جا سکتی ہے، لیکن ان کا استعمال دن میں ہی ہو سکتا ہے کیونکہ سورج تو صرف دن میں ہی اپنا جلوہ دکھائے گا۔ ہم چاہیں تو جیو تھرمل پلانٹ سے زمین کے نیچے موجود سورسز سے بھی بجلی بنا سکتے ہیں۔ یہ انرجی ہمیں زمین کی کور میں موجود گرمی سے ملتی ہے۔ آج تک ہم صرف زمین کی 12 کلومیٹر کی گہرائی تک ہی پہنچ پائے ہیں اور زمین کی کل گہرائی 6371 کلومیٹر ہے، یعنی جتنی دور جا چکے ہیں وہ گہرائی کا صرف 2% ہی ہے، تو صرف 2% جیو تھرمل انرجی کا ہی استعمال کرنا ہوگا، لیکن یہ مقدار اتنی بھی کم نہیں۔
जितनी आप लोग सोच रहे हैं, क्योंकि सिर्फ 2% जियो थर्मल एनर्जी के इस्तेमाल से 840 बिलियन वाट तक बिजली तैयार की जा सकती है। लेकिन इतने कम टाइम में वाटर मिल्स और विंड टर्बाइन लगाना मुश्किल होगा और ऐसी हालत में पोल्यूशन में भी तेजी से तब्दीली आएगी, क्योंकि जैसा कि हमने वीडियो में पहले ही बताया था, बीमारी काफी ज्यादा बढ़ने लगेगी और मेडिसिन भी पानी की कमी की वजह से बनना मुश्किल हो जाएगी और देखते ही देखते इस जमीन के सबसे अक्लमंद जानदार ही यानी इंसान खत्म हो जाएंगे। तो क्या इंसानों के मरने से इस जमीन से जिंदगी पूरी तरह खत्म हो जाएगी? वेल, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि तब भी कुछ माइक्रो बैक्टीरिया इतने टेम्परेचर होने के बावजूद भी जिंदा रह पाएंगे और ऐसे बैक्टीरिया को साइंसदान एस्टिमोफिस कहते हैं, जिन्हें हम टेडिग्रेड के नाम से भी हम जानते हैं। और इस तरह के बैक्टीरिया हर मौसम में जिंदा रहने की सलाहियत रखते हैं। अब तक शायद आप जरूर सोच रहे थे कि जो कभी नहीं होगा इसके बारे में सोच कर आखिर क्या फायदा, बारिश का हकीकत में खत्म हो मुमकिन ही नहीं है। तो फिर इस वीडियो का आखिर मतलब क्या निकलता है? दरअसल ये वीडियो 21वीं सदी में आने वाली सबसे बड़ी आफत के बारे में आपको आगाह करने के लिए बनाई गई है। अब अचानक से बारिश खत्म होना मुमकिन तो नहीं है, लेकिन दिन ब दिन डिफोरेस्टेशन यानी दरख्तों को काटना बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो उसको नजर में रखते हुए एक दिन ऐसा आएगा जब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और साथ ही एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल बढ़ने के कारण वाटर पोल्यूशन इतना ज्यादा होगा कि वाटर साइकिल बुरी तरह से बिगड़ जाएगा और इसका नतीजा जमीन में हमेशा के लिए इकोलॉजिकल तब्दीली आएगी, जिसको दोबारा ठीक नहीं किया जा सकेगा। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब जमीन एक रेगिस्तान में बदल जाएगी। मौजूदा दौर में दरख्तों को काटना इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि इसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू बताना मुश्किल है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन डिफोरेस्टेशन डाटा इकट्ठा करती हैं वो सभी अलग-अलग मुल्कों की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के डाटाबेस पर डिपेंड करता है और उनकी वैल्यूज को नजर में रखते हुए 21वीं सदी के पहले 5 सालों में जमीन में हर साल 60 लाख हेक्टेयर जंगल खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक इस पर कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया। मिसाल के तौर पर जहां अमेज़न के पीरो और बोलिविया में 80% पर दरख्त काटना गैर कानूनी है, वहीं अमेज़न जंगल के कोलंबिया में सिर्फ 42% जंगल काटने के लिए गैर कानूनी है। 80% और 42% डाटाबेस में इतना ज्यादा फर्क तो आपको देख ही रहा होगा। और ये फर्क सिर्फ इन 2 मुल्कों में ही नहीं है, बल्कि ब्राजील में अमेज़न जंगल का 60% से ज्यादा हिस्सा मौजूद है। वहाँ भी डाटाबेस में हमें ऐसा ही फर्क देखने को मिलता है। मतलब ऑफिशियल सोर्सेज से जो डाटा हमें मिलता है उससे कई ज्यादा तेजी से डिफोरेस्टेशन को सरंजाम दिया जा रहा है। अगर इस पर हम अभी भी कोई एक्शन ना लें तो मुस्तकबिल में ये काफी परेशानी की वजह बन सकती है। मुस्तकबिल में आने वाली ये तबाही सबसे पहले पीने वाले पानी पर अटैक करेगी और पानी के बगैर जमीन पर जिंदा रहना नामुमकिन सा हो जाएगा। हर साल 750 मीटर स्क्वायर फ्रेश वाटर एक अकेला इंसान इस्तेमाल करता है, लेकिन साइंसदानों का कहना है ये अमाउंट साल 2050 तक आधी रह जाएगी और 80% मुल्कों में फ्रेश पानी की कमी होने की वजह से बहुत बड़ी दिक्कतें आएंगी। अफ्रीकन मुल्क का कहना है कि साल 2020 के टाइम में ऐसी तब्दीली आएगी जिसके कारण 75 से 250 करोड़ लोग वाटर शॉर्टेज के शिकार हो जाएंगे और साल 2030 में करीब 500 करोड़ लोगों के लिए पानी इकट्ठा करना मुश्किल हो जाएगा। इससे पहले कि हमारी जमीन दोज़ख बन जाए और पानी के पीछे एक दूसरे से लड़ने से बचने के लिए हमें डिफोरेस्टेशन को रोकना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और तमाम सोशल मीडिया पर दबाकर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल के आइकॉन को ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द अज जल्द मिलता रहे। अपने होस्ट और दोस्त को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।